مولا حسین 8 ذوالحجہ کو کوچ کرتے ہیں مکۃ المکرمہ سے، اور اس کے بعد وہ چند نفوس پر مشتمل قافلہ مکے سے سوئے کوفہ روانہ ہوتا ہے۔ اختصار ملحوظ رکھتے ہوئے مولا حسین رستے میں ہے، ایک شاعر ملتا ہے جس کا نام فرزدق تھا، وہ کوفہ سے آ رہا تھا۔ امام نے پوچھا فرزدق کوفہ سے آ رہا ہے، کوفے والوں کا حال کیا ہے؟ فرزدق شاعر نے کہا امام ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے حق پر آپ ہیں، لیکن ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ اس لیے ہے کہ وہ دنیا کے لالچی کتے ہیں۔ ابن زیاد بدنہاد بانی فساد نے کوفہ کے جتنے بااثر بڑے بڑے لوگ تھے ان سب کی جیبیں بھر دی، ان کی تجوریاں بھر دی، انہیں خرید لیا، اور جو غریب عوام ہے وہ تو بہرحال آپ کے ساتھ ہے لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے سوائے بے کسی اور بے بسی کے، ان کے پاس کچھ نہیں۔ لیکن خوف و ہراس میں ان بدبختوں کا حال بھی یہ ہے کہ ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہو گئی ہے۔ مولا حسین آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد آپ کو اطلاع ملی کہ حضرت سیدنا امام مسلم شہید ہو گئے۔ آپ نے انا للہ پڑھی، لیکن آپ کے ساتھیوں کو پتہ نہیں تھا کہ مسلم شہید ہوئے۔ اسی وقت روزانہ کی طرح امام مسلم کی بیٹی آپ سے ملاقات کے لیے آئی، جیسے سامنے آئی تو امام علی مقام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ آپ نے اس بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور اچانک آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ لڑکی نے کہا بابا حسین آپ تو میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں کہ ہمارے خاندان میں ایسا سلوک یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ مولا حسین سے صبر نہ ہوا، سینے سے لگا کر کے اس بچی کو رونے لگے، بیٹی تیرے بابا شہید ہو گئے۔ اتنا سننے کے اللہ اکبر، وہ رو پڑی اور پورے قافلے کو پتہ چل گیا کہ حضرت امام مسلم کو شہید کر دیا گیا۔ کوفیوں نے وعدہ خلافی کر لی، وعدہ خلاف کوفی لا یوفی، انہوں نے اپنے سابقہ روایات کے مطابق وہی انہوں نے سلوک کیا۔ مولا حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم اس نیت سے چلے تھے میرے ساتھ کہ میں کوفہ جاؤں گا، کوفہ کا دارالامارت میرے ہاتھ میں ہوگا۔ کوفیوں نے بدعہدی کی ہے، وعدہ خلافی کی ہے، سو اب مصیبت کے پہاڑ ٹوٹیں گے، تکلیفوں کے بادل منڈلائیں گے، بڑی پریشانی ہوگی، بڑی مصیبتیں ہوگی۔ جس کا اندازہ میں کرتا ہوں آپ نہیں کرتے، جسے میں دیکھ رہا ہوں آپ نہیں دیکھتے، اس لیے میں تم سب سے کہتا ہوں جو جانا چاہے چلا جائے۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی کچھ لوگ مکے سے ساتھ ہوئے تھے، ان میں سے کچھ لوگ واپس لوٹ گئے، لیکن جو مدینہ طیبہ سے ساتھ چلے تھے انہوں نے کہا جان دیں گے حسین لیکن تجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے، آپ کے بعد جینا بھی کوئی جینا ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اور آگے بڑھے، حضرت امام عرش مقام امام حسین علیہ جدی والی سلام نے حضرت قیس کو کوفہ کی سرزمین پر خط لے کر کے بھیجا، حالات کہ تم لوگوں نے بلایا، بے وفا ہو گئے، اور اب تمہارا ارادہ کیا ہے؟ اب کہو تو میں واپس چلا جاؤں۔ وہ خط ابن زیاد کے ہاتھ میں پہنچا، اس لیے کہ قادسیہ میں ہی جناب قیس کو پکڑ لیا گیا تھا، اور جب حضرت قیس کو لایا گیا کوفہ کے دارالامارت پہ کھڑا کیا گیا، اس نے کہا ابن زیاد نے قیس اگر اپنی جان کی بقا چاہتا ہے، جان کی حفاظت چاہتا ہے تو پھر کوفہ کے دارالامارت پر کھڑے ہو کر حسین کو اور اس کے ابا کو گالیاں دے، میں تجھے انعام دوں گا، تیری جھولی بھر دوں گا۔ قیس نے کہا ٹھیک ہے، اوپر چڑھے، اس لیے کہ خریدا سب کو نہیں جا سکتا، کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جب کسی سے پیار کرتے ہیں تو پھر جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور پھر اہل بیت سے پیار کرتے ہیں تو پھر انداز جدا ہوتا ہے۔
اس لیے کہ مومنوں کی شان کہ وہ رسول اللہ کی گلی کے کتے سے بھی محبت کرتے ہیں. جب وہ نبی کے گلی کے کتے سے پیار کرتے ہیں تو پھر وہ نبی کی اولاد سے کتنا پیار کرتے ہوں گے. حضرت قیس دارالامارت پر گئے, آپ نے خطبہ پڑھا اور فرمایا لوگوں, حسین ابن علی وہ ذات ہے کہ روئے زمین پر اس وقت ان سے افضل کوئی ذات نہیں. اور یہ ابن مرجانہ خبیث ابن زیاد بانی فساد, اس نے تمہیں ورغلا رکھا ہے. لوگوں آنکھیں کھولو, تم نے خطوط بھیجے, تم نے ابن رسول کو بلایا, تم نے دعوت دی, مہمان بنایا, اور تم کیا کر رہے ہو؟ جب یہ باتیں آپ نے کہنی شروع کی وہ غصے میں آ گیا اور جلاد کو کہا کہ اس کے ٹکڑے کر دے, اور جلاد آیا اور حضرت قیس کو اس نے شہید کر دیا. حضرت قیس امام علی مقام اور ان کے نانا پہ درود و سلام پڑھتے ہوئے انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا. اس طریقے سے معرکہ کربلا کا یہ جو ہے چوتھا شہید تھا. پہلا شہید حضرت امام مسلم, دوسرے تیسرے شہید محمد ابراہیم, اور یہ چوتھا شہید. اللہ اکبر. اور بھی لوگ اس درمیان میں شہید ہوئے, لیکن چونکہ یہ قافلہ حسینی کے لوگ تھے اس لیے ان کو کربلا کے شہیدوں میں شمار کیا جاتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, امام عرش مقام کو 4 لوگ کوفہ سے آ کر کے ملے. آپ نے ان سے پوچھا کیا حال ہے؟ ان لوگوں نے کہا امام وہاں تو اتنا بڑا لشکر تیار ہے آپ کے خلاف کہ اگر ہم نے اپنی زندگی میں اس سے بڑا کوئی لشکر نہیں دیکھا. آپ کے ساتھ اتنے کم لوگ ہیں, آپ واپسی کا ارادہ فرما لیں, یا آپ ایک کام کریں کہ آپ کو فلاں فلاں حکومت کے کارندے مدد کرنے کے لیے تیار ہے. امام نے فرمایا نہیں, مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. یہاں میں ایک خاص بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو واقعات ہو رہے تھے, یہ چونکہ وہ دور اتنا سست رفتار تھا کہ خط پہنچانے کے لیے مہینہ مہینہ بھر 15 دن کا عرصہ لگتا تھا, بلکہ کوفہ سے کربلا کا فاصلہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. آج کے اس دور میں اگر کوفہ سے 1 گھنٹہ بس چلائی جائے, 1 سے 1.5 گھنٹہ, تو آدمی کربلا پہنچ جاتا ہے. کربلا میں کیا ہوا امام کے ساتھ یہ کوفے والی عوام کو پتہ نہ چلا. کربلا میں امام کے ساتھ جو ہوا, یہ جو جتنے دن تک کے یہ سب سپاہیوں کو اور افسروں کو پتا تھا, عوام کو پتا نہیں چلا. مجھے حیرت ہے, جب 1 گھنٹے کا فاصلہ اگر اس کو زیادہ سے زیادہ آپ گنے تو پیدل چل کر کے وہ 1 دن کا فاصلہ ہے یا 1.5 دن کا فاصلہ ہے, تو ان لوگوں کو پتا نہیں چلا کہ کوفہ والوں کو کہ کربلا میں کیا ہو رہا ہے. اللہ اکبر. تو ہندوستان والوں کو کب پتا چل گیا کہ کربلا میں امام حسین ہے؟ کب پتا چل گیا؟ یہ پلید دشمنان اہل بیت اس طریقے کی بات آج پیش کر رہے ہیں کہ فلاں تاریخ میں لکھا ہے جی کہ فلاں فلاں مشرکین اتنے کربلا میں امام حسین کے ساتھ گئے. ہم نے کہا پلید نظر کر, تاریخ پر ایمان نہیں لایا جاتا. ہم تاریخ پر ایمان نہیں لائے, ہم حدیثوں پر ایمان لائے ہیں, اور ہمارا ایمان ہے حسین پر جنہوں نے جان دی ہے وہ سب کے سب جنتی ہے. کوئی مشرک کبھی جنتی ہو نہیں سکتا, اور حسین اس عظیم ذات کا نام ہے. ارے جس کی اولاد اگر کوئی اس کے کپڑے دھل دے تو میرے نبی خواب میں آ کر اسے ایمان کی دولت عطا کرتے ہیں. حسین کا کوئی ساڑو ہو کر کے مشرک رہے, یہ مولا کی عزت, غیرت اور ان کے خون کی تاثیر کی عظمت کے خلاف ہے. لوگوں بولنے سے پہلے تولو اور اس طریقے کی واہیات باتیں نہ کرو. لوگوں اپنے ایمان کی حفاظت کرو. کل تمہیں امام حسین کو بھی منہ دکھانا ہے, کل تمہیں سیدہ زہرا کو بھی منہ دکھانا ہے. اس لیے اخبار کے حوالوں پر کتابیں نہیں لکھی جاتی. اخبار تو کہتے ہی اسے ہیں کہ جس میں امکان صدق و کذب ہوتا ہے, جو سچا نہیں اسی کو اخبار کہتے ہیں. اس لیے اس طریقے کے آج فتنوں کا دور ہے, کسی فتنے کی طرف توجہ نہ کریں, ہم اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلیں. تو عرض یہ کر رہا تھا, مولا حسین کو اطلاع دی گئی کہ وہاں تو بہت بڑا لشکر تیار ہو رہا ہے, لیکن لشکر کو لوگوں کو یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ لشکر جائے گا کہاں. اللہ اکبر. مولا حسین نے پھر فرمایا
ایک کام کرتے ہیں کہ ہم لوگ کوئی دوسرے راستے سے کہیں چلتے ہیں. حضرت امام مسلم کے بیٹوں نے، ان کے بھائیوں نے کہا مسلم کی شہادت کے بعد ہم زندہ نہیں رہنا چاہتے، یا تو ہم بدلہ لیں گے یا تو ہم بھی شہید ہو جائیں گے. مولا حسین نے فرمایا پھر تقدیر کی طرف بڑھو، تدبیر ناکام ہے، تقدیر کی طرف بڑھو. المختصر یہ کہ وہ قافلہ بڑھتا گیا. سامنے سے دیکھا 1000 کا لشکر لے کر حر آ رہا ہے، دو پیر چلچلاتی ہے. حر کو دیکھا، حر جیسے ہی آیا اس نے کہا حسین مجھے ابن زیاد نے بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں اس کے پاس پہنچا دوں. آپ نے فرمایا حر باتیں بعد میں ہوگی، یہ بتا تیرے گھوڑے زبان باہر کیوں نکالتے، ہلتے کیوں ہے؟ کہا کہ مولا چونکہ اس نے ہمیں کہا تھا کہ جلدی جانا اور حسین کو پکڑ لینا، تو ہم اس کے حکم پر عمل کرنے کے لیے کہیں رکے نہیں، بہت تیز تیز آئے ہیں کوفہ سے یہاں تک، تو ہمارے گھوڑوں نے پانی نہیں پیا، میری فوج نے پانی نہیں پیا. میرے امام نے فرمایا باتیں بعد میں ہوگی حر، پہلے تیرے گھوڑوں کو اور تیری عوام کو پانی پلا لے. مولا حسین نے اپنے مشکیزے اڈیل دینے کا حکم دیا. یہ آل محمد کا کردار ہے. نبی کی اہل بیت کی شان یہ ہے جو پانی بند کرنے والے ہیں انہیں پانی پلایا جا رہا ہے، جو مارنے والے ہیں انہیں زندگی دی جا رہی ہے. اسی لیے تو حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا سید کیسا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ وہ تو ماں کی طرح ہوتا ہے. جیسے ماں کو وفادار اور فرما بردار دونوں سے پیار ہوتا ہے، اسی طرح سید کو دوست اور دشمن سب پر شفقتوں کا انداز ہوتا ہے. وہ اللہ اکبر سید کرب و بلا، سید کربلا، اللہ اللہ، وہ اپنا پانی دیتے ہیں، وہ گھوڑوں کو پلا، اونٹوں کو پلا، حر تو بھی تیرے ساتھیوں کو پلا. اس کے بعد کا بول کیا بات ہے؟ حر نے کہا آقا حسین میں تمہیں یزید ابن زیاد کے پاس لے جانے کے لیے آیا ہوں. آپ غصے میں آ گئے، تو مجھے قید کر کے لے جائے گا، تیری ماں تجھ پہ روئے. حر نے گردن نیچے کی اور مسکرا کے کہا حضور یہ اتنی بڑی بات آپ نے کہی کہ اگر عرب میں کتنا بھی بڑا مجھے یہ بات کہتا نا بہادر بہادر سے بہادر، تو میں بھی یہی بات کہتا، لیکن میں آپ کو جواب میں یہ نہیں کہوں گا کیونکہ آپ کی امی میرے نبی کی شہزادی سیدہ فاطمہ ہے، میں فاطمہ سے محبت اس لیے جواب میں یہ بات نہیں کہوں گا. اس بات کو یاد رکھنا، آگے اس کی فضیلت ہم تمہیں بتائیں گے اور اس راز سے پردہ اٹھے گا کہ حر نے جب کہا میں آپ کی ماں کی توہین نہیں کرتا، میں آپ کی ماں کی بے ادبی نہیں کرتا، کیونکہ آپ کی ماں بدغہ رسول ہے، نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے. پھر امام نے فرمایا کیا کہنا ہے، میں تو تیرے ساتھ نہیں آؤں گا. تو حر نے کہا مولا میں اہل بیت کے محبوں میں سے ہوں، مجھے قطعاً یہ گوارا نہیں کہ میں آپ کو لے جاؤں، لیکن یہ پیچھے جو خبیث ہیں چند جاسوس میرے ساتھ ہیں، میں رعایت کروں گا. یہ ابن زیاد کو لکھیں گے، بتائیں گے، مجھ پر مصیبت بنائے گی. ایک کام کریں، آپ میرے ساتھ چلیں تو صحیح، چلتے رہیں. جب رات ہوگی تو آپ ایک کام کرنا، عورتوں کا بہانہ لے کر آپ دور ٹھہرنا اور رات کو آپ نکل جانا. میرے امام نے کہا بہت اچھا، اور حر کو دعائیں دی. حر اپنے ساتھیوں کو لے کر کے رکا، اور رکنے کے بعد مولا حسین عورتوں کے خیال سے دور رکے لیکن خیمے نہیں گاڑے. اور جب رات سیاہ ہو گئی تو اس جنگل سے نکل کر مولا حسین نکل پڑے. قافلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، لیکن جب صبح ہوئی فجر کا وقت آیا تو جب قافلہ اس مقام پر جا کر کے رکا کہ وہاں سے حر کے سپاہ نظر آ رہے تھے. اتنا چلنے کے بعد بھی
हुर की फौज नजर आ रही थी, और जैसे ही कदम मौला हुसैन ने उस जमीन पर रखे, उस जमीन की एक अजीब खुसूसियत थी, जैसे उस जमीन पे कदम रखा वो जमीन पूरी रंगीन हो गई, लाल हो गई, और आपने जैसे कदम रखा एक आंधी चली, वो सुर्ख आंधी थी, और उससे जो गुबार उड़े उससे मौला हुसैन की जुल्फें भी लाल हो गई, औरतों के दुपट्टों में भी लाली आ गई। उस वक्त लोग रोने लगे, ये क्या हो रहा है? मौला हुसैन ने फरमाया, मालूम करो किसी से ये कौन सी जमीन है। जब लोगों से मालूम किया तो किसी ने कहा इसे वादी तफ कहते हैं, किसी ने कहा ये नैनवा की वादी है। मौला हुसैन ने कहा, अब हम अपनी आखिरी मंजिल पर आ गए, खैमे लगा दिए जाएं और मालूम करो ये जमीन किसकी है, और जल्दी जल्दी से इस जमीन की रकम अदा कर दी जाए। मौला अली अकबर ने पूछा, बाबा इतने मकाम पर खैमे लगाए, आपने मालिक के नाम पूछ करके रकम अदा नहीं की, जगह जगह खैमे लगे, इस जमीन पर डर लगता है, लेकिन इसकी खुसूसियत क्या है कि आप यहाँ रकम अदा कर रहे हैं। फरमाया, बेटे हम आले मोहम्मद हैं, हम कब्रें भी मुफ्त की जगह पर नहीं बनाते, यहाँ हमारी कब्रें बनने वाली है, और जहाँ कब्रें बनेगी वो जमीन खरीदनी चाहिए, उस जमीन की कीमत अदा करनी चाहिए। मौला हुसैन ने मालूम करवाया और उस जमीन की रकम तक अदा फरमाई। ये तक तारीख में आया है। उसके बाद सैयदा ज़ैनब रो पड़ी, कहा बहन रोना नहीं, अभी तुम लोगों ने बहुत रोना है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रो पड़े, बेटे रोना नहीं, तुमने अभी बहुत रोना है। और उसके बाद मौला हुसैन ने कहा, ये जमीन करबला है, ये करबो बला की जमीन है, यही हमारी आखिरी मंजिल है, अब हमने यहीं पर रहना है। उसके बाद इमाम अली मकाम ने फरमाया, खैमे गाड़ो, खैमे लगा दो। तो जैसे ही खूंटियां गाड़ने के लिए जमीन पर जो है वो कील ठोकी जाती, उसमें से ताजा खून निकल पड़ता। ये वो रिवायतें हैं जो बहुत मुहतात उलमाए अहले सुन्नत ने लिखी है। लोग ये न समझें इसलिए कि बाज यजीदी जो है वो गुफ्तगू को बेअसर बनाने के लिए ऐसी अफवाहें आम करते हैं कि लोग बयान करते मन गलत रिवायतें बयान करते हैं। लेकिन मैं अपनी गुफ्तगू के मुतालिक कहूं, इंशाअल्लाह फकीर से जो भी करबला के मुतालिक आप सुन रहे हैं, आप जिस दिन चाहें तशरीफ ले आए, फकीर किताब हाजिर कर देगा। हम किताब के जरिए से कहते हैं, लेकिन याद रखना मुझे अपने पढ़ने पे नाज नहीं है, मैं पढ़ा हुआ आदमी नहीं हूं, मैं हुसैन के कदमों में पड़ा हुआ आदमी हूं। मैं पढ़ा हुआ नहीं, एक है पढ़ना एक है पढ़ना। मैं हुसैन के कदमों पे उनकी चौखट पे पड़ा हुआ हूं, लेकिन उस पर शुक्र के तौर पे इतना जरूर कहता हूं, जितने पड़े हुए हैं सब ले आए एक पड़े हुए का मुकाबला करने के लिए। इंशाअल्लाह दुनिया देख लेगी। ये शुक्र के तौर पे कहता हूं, ये क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। मेरे पास एक सनद है जिसे हुसैनी निस्बत की सनद कहते हैं, बाकी और मेरे पास चाहे सौदा खरीद ले, जिसे न चाहे न खरीदे, कोई और दुकान देख ले, इसलिए कि हम वो सौदागर नहीं हैं कि नकली माल बेच करके शहर बदल दिया करते हैं। हम तो यहीं रहते हैं, यहीं रहना भी है, और इंशाअल्लाह आखिरी वक्त मदीने मुनव्वरा में फिर इंशाअल्लाह तबारक व ताला वही आंखें बंद होनी है। लेकिन इतना जरूर कहता हूं, जब तक मौत नहीं आती आपके दरमियान रहना है। आप जो हवाला चाहें ले सकते हैं, किताब देख सकते हैं। तो वहां से ताजा खून निकलने लगा। मौला हुसैन ने जब ये बात बताई गई तो कहा कि ये जमीन ही ऐसी है। वो तारीख माह मुहर्रम की दूसरी तारीख थी। हुर ने पूछा, हुजूर आप गए नहीं? कहा हुर अब यहीं रहना है, इसलिए कि क़ज़ा व क़द्र के कातिब की तरफ से फैसला है। हुसैन अपनी मंजिल पर आ गया है। एक बात आपको बताऊं, ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है कि वो जाना चाह रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं, फिर आ रहे हैं, ऐसा नहीं। बल्कि एक जंग के मौके पर हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा ने जब उस जमीन पे कदम रखा तो आप रो पड़े। लोगों ने कहा, ओ बहादुर मौला अली, तुम तो एक हाथ में खैबर का दरवाजा उखेड़ते हो, जंग के मौके पे रो रहे। फरमाया कि रोना इस पर नहीं है कि मैं कहीं और जा रहा हूं, रोना इस पर है, रोना इस पर है कि ये करबला है, यहां पर मेरे बेटे हुसैन के ऊंट बैठेंगे, यहां बीबियों के कजावे रखे
جائیں گے, یہاں پر قبریں بنے گی, یہاں پر فلاں کا خون گرے گا اور فلاں کا خون گرے گا. نبی کے گھر والوں کو اتنا سب کچھ معلوم ہے, لیکن کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرتا اللہ یہ مصیبت ٹل جائے. اس لیے کہ امتحان میں دعائیں نہیں کی جاتی, صبر کیا جاتا ہے. لوگ ان سارے واقعات پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ تو غوث پاک کو مشکل کشا مانتے ہیں, آپ تو غوث پاک کو مدد کے لیے پکارتے ہیں. ارے جب حسین اپنے بچوں کی مدد نہ کر سکا تو ان کا بیٹا عبدالقادر تمہاری کیا مدد کرے گا؟ ہم کہتے ہیں نادان, دو میدان ہوتے ہیں, ایک میدان فضیلت ہوتا ہے اور ایک میدان امتحان ہوتا ہے, ایک میدان محبیت ہوتا ہے, ایک میدان محبوبیت ہوتا ہے. محبیت کے میدان میں امتحان دیا جاتا ہے, کرامت نہیں بتائی جاتی, اور محبوبیت کے میدان میں کرامتیں بتائی جاتی, امتحان نہیں دیا جاتا. سبحان اللہ. حسین امتحان کے لیے بیٹھے ہیں, اس لیے وہاں کرامتیں نہیں. وہاں کرامت کربلا میں نہیں دکھائی, لیکن کربلا کے باہر تو دکھا, انہی ایام میں دکھائی. اٹھائیں کتابیں پڑھیں, پڑھ لے, اشارہ دے دو صرف. ایک دریا ہے, لوگ ڈوب رہے ہیں, انہوں نے کہا یا حسینہ, مولا حسین ہماری مدد کر. سبحان اللہ. اس سے پتا چلا کہ 1300 ساڑھے 1300 سال پہلے ڈوبنے والے بھی مولا حسین کو پکارتے تھے, سبحان اللہ. حسین المدد. دیکھا کہ ایک بندہ ہے, سیاہ داڑھی ہے, آتا ہے کشتی کنارے لگاتا ہے, کشتی کنارے لگاتا ہے, اس کے بدن پہ خون کے چھینٹے ہیں, داڑھی بکھری ہوئی ہے. کہ مولا کون ہے؟ کہا پکارا کسے تھا؟ سبحان اللہ. پکارا کسے تھا؟ کہا حسین کو. کہا وہی حسین ہوں. سبحان اللہ. کہا حضور آپ کی داڑھی بکھری ہوئی, خون کے دھبے بدن پر, کپڑوں پر, یہ گفتگو کا موقع نہیں ہے, میں کربلا میں ہوں. کربلا میں پکارا, مدد کے لیے آ گیا, جلدی ہے. اور اس کے بعد مولا حسین ان سے دور ہو گئے, ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے. کرامتیں پھر مقام محبوبیت پہ بتائی جاتی ہے. حسین وہاں کرامتیں بتانے نہیں گئے, اور وہاں بھی کچھ کرامتوں کا ظہور ہوا ہے, ایسا نہیں کہ بالکل نہیں ہوا, لیکن یہ ایک الگ عنوان ہے.